نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاری. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے فلیس منی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناپسندیدہ افعال اور اعمال پر ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ان احادیث کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. سب سے پہلے فلیس منی سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد اس موضوع کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور موجودہ حالات میں ہم اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ لیتے چلیں گے کہ جن افعال پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس سے قبل اگر کسی ایسے فعل کا ارتکاب دانستہ یا نادانستہ کیا ہے، جانتے بوجھتے کیا ہے، عمدن کیا ہے یا لا علمی میں کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی بخشش مانگیں اور آئندہ کے لیے اپنے عمل کی اصلاح کریں. فلیس منی کی تشریح میں علماء کرام کے مختلف اقوال ملتے ہیں. چند ایک بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام ابن حجر اور بعض دیگر اہل علم، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری وغیرہ فرماتے ہیں کہ لیس منی یا لیس منا سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے. یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو ہماری سنت اور ہمارے طریقے سے اعراض کرے اور منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے گویا کہ ہمارا طریقہ اور راستہ اور ہماری سنت جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. بعض دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا شخص گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہے اور اس مکمل دین کو اس نے اختیار نہیں کیا، یعنی اس کا دین ناقص ہے. اور بعض دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے اور آداب اور جو شریعت لوگوں کو دی ہے، اس شخص نے اس شریعت اور ان طور طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. تو گیا اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ فلیس منی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والا شخص کامل مسلمان نہیں ہے، اس کا دین ناقص اور نامکمل ہے، وہ سخت گناہگار اور باغی اور نافرمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برات اور بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں. بعض اہل علم کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ جتنی توجیحات پیش کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی توجیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث کو اس کے ظاہری مفہوم میں لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور اس قدر ڈانٹ ٹپٹ فرما رہے ہیں کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والے شخص سے یہ کہتے ہیں
کہ ایسا کرنے والے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو دراصل یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ کیونکہ تو نے ایسا کیا ہے اس لیے میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو دراصل یہ لرزا دینے والی اور ہلا دینے والی بات ہے۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ تو تمام انسانیت کے لیے بڑے رحیم، بڑے کریم، بڑے شفیق اور بڑے مہربان تھے، لیکن جہاں تک مومنین کا تعلق ہے، اہل ایمان کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو خود قرآن کی یہ شہادت موجود ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، کہ مومنین کے لیے تو آپ بڑے ہی مہربان، بڑے ہی نرم اور بڑے ہی رحمت فرمانے والے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ بڑے ہی نرم مزاج، بڑی خوشگوار گفتگو کرنے والے اور بڑی شفقت اور محبت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے مہربان نبی جو دراصل اپنے امتیوں سے، والدین سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اگر وہ کسی شخص سے ناراض ہو کر یہ بات فرما دیں کہ جاؤ تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں تم سے بری الذمہ ہوں، تمہارے اس فعل سے بری الذمہ ہوں، تو دراصل اس شخص کی بدقسمتی سے بڑھ کر کوئی اور بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر آپ اس بات کو مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو کوئی باپ اگر اپنی اولاد میں سے کسی سے ناراض ہو جائے، اس کی کسی غلط کام کی وجہ سے اس سے یہ کہہ دے کہ جاؤ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہارے کسی معاملے کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور تم سے کسی قسم کی شفقت اور محبت میں نہیں کر سکتا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ باپ اگر اولاد میں سے کسی سے اس طرح لا تعلقی کا اور بیزاری کا اظہار کرے تو دراصل یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کا تعلق نہ رہے تو گویا کہ اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے باقی رہے گا؟ تو یہ احادیث جن کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو چکی ہیں، اور ہم ان افعال کا ارتکاب کرتے ہوئے کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون سے افعال ہیں جن کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر شدید وعید سنائی ہے کہ اس فعل کا کرنے والا جو ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو کوئی میری سنت اور میرے طریقے سے بیزاری کرے اور بے رغبتی کرے، اس سے اعراض کرے اور اس سے منہ موڑے، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کامل شریعت، مکمل دین، نظام حیات، ایک تہذیب عطا فرمائی۔ اس تہذیب، اس دین، اس نظام زندگی اور اس راستے اور اس شریعت کو چھوڑ کر اگر انسان کسی اور راستے اور طریقے پر چل پڑے، کسی اور شریعت کو اختیار کر لے، کسی اور دین کو پسند کرے، کسی اور دین کے طور طریقوں کو پسند کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جس طویل حدیث کا آخری ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ذرا اس پوری حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر اس بات پہ غور کیجئے کہ کس خاص پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں
کچھ لوگ آپ کے گھر تشریف لائے، یہ 3 افراد تھے، آپ گھر پہ موجود نہیں تھے، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں ان کے گھر والوں سے دریافت کیا، اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کے یہ معمولات ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ جتنا عمل کرتے ہیں ان کے لیے کافی ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات پر جاگ کر عبادت کروں گا اور رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، کہ شادی کرنے کے بعد آدمی بیوی بچوں کے کھیڑوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر صحیح طرح سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ باپ اس بات پہ غور کیجئے کہ یہ 3 افراد جو ہیں، ان کے اوپر دراصل عبادت اور اللہ سے محبت کا غلبہ ہے، اور یہ عبادت کے اندر غلو کر رہے ہیں، اور شریعت نے جو عبادت کے طور طریقے مقرر کیے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقے بتائے ہیں، یہ ان سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں کر رکھی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں اور ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، یہ میری سنت اور میرا طریقہ ہے، میں رات کو سو کر اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، اور میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، چھوڑ بھی دیتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو کوئی میرے ان طور طریقوں کو چھوڑ دے گا اور میری اس سنت سے اعراض اور انحراف کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ غور کیجئے، ان میں سے کسی شخص نے بھی بظاہر کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بڑے اچھے جذبات ہیں، بڑی اچھی خواہشات ہیں، لیکن جن خواہشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ خواہشات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات نفس کو اس دین اور شریعت کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو چونکہ ان کی خواہشات اس دین اور شریعت کے تابع نہیں تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر تم یہ کام کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آج ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس شریعت سے مکمل طور پر انحراف کر مغربی تہذیب کی طرف دوڑیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے طریقہ زندگی، آپ کے بتائے ہوئے معمولات اور معاملات اور عبادات، ساری چیزوں کو اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے راضی اور خوش ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو سخت وارننگ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو رسول کے طریقے اور حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان کو کسی فتنے میں نہ ڈال دیا جائے، کسی آزمائش اور کسی مشکل اور کسی مصیبت میں نہ ڈال دیا جائے، یا ان کو عذاب علیم دیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور آپ کے حکم اور آپ کے فیصلے، آپ کی شریعت اور آپ کے طریقے کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دیتا ہے کہ میں ان کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دوں گا یا ان کو عذاب علیم دوں گا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے حکم کی مخالفت کرے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی، مسند احمد کی روایت۔ جو میرے حکم کی مخالفت کرے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ پھر قرآن مجید ایک اور وارننگ دیتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے اس راستے کا جو مومنین کے راستے کے سوا دوسرا راستہ ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ خود پھرنا چاہتا ہے۔ یعنی اس نے مومنین کے راستے کو، راہ ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، تو اب جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی جانے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، انجام کار ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بڑا بڑا ٹھکانہ ہے۔ کس شخص کا جو رسول کے طریقے کی مخالفت کرے اور مومنین کی راہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلے۔ مومنین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالی ایمان قرار دیا ہے، اور دوسروں سے یہ کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے، تم صراط مستقیم کو پاؤ گے، تم ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہو گے۔ تو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو وارننگ دی اور ہمیں جو ڈرایا کہ اگر تم میرے طور طریقوں کو چھوڑ دو گے تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور حضور کی شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ اگر چند چیزیں بطور نمونہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے سوال کروں، مثلا آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور شریعت ہمیں دی ہے، کیا اس دین اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ عمل ہے کہ ہم مرنے کے بعد قبروں کو پختہ بنائیں، ان پر خوبصورت عمارتیں تعمیر کریں، یا قبروں کے اوپر عرس اور میلے بنائے کیے جائیں، یا یہ ہے کہ وہ پختہ خوبصورت قبروں کو عرق گلاب سے غسل دیا جائے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا صحابہ کرام ایسے عمل کرتے تھے؟ اگر نہیں تو کیا ایسا کرنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق نہیں آتا ان پہ کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جنہوں نے میرے طریقے اور راستے کو چھوڑ دیا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار نہیں فرما رہے؟ اور اسی پہ آپ بہت ساری چیزوں کو قیاس کر لیں، قبروں کے اوپر جو میلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ خواتین ننگے سر اور جا کر جو چادر گلے میں ڈالی ہوتی ہے اس سے پھر اس قبر کے اوپر جھاڑو دیتی ہیں اور پھر الٹے پاؤں وہاں سے واپس لوٹتے ہیں لوگ۔ اللہ کے گھر کا طواف کر کے کوئی الٹے پاؤں واپس نہیں لوٹتا، لیکن قبروں کے چکر لگا کے ہم الٹے پاؤں واپس لوٹتے ہیں کہ بزرگ کی بے ادبی ہو رہی ہے جس کی قبر پر۔ نہ ان بزرگوں نے اس چیز کی تعلیم دی تھی جو ہم کر رہے ہیں، اور نہ کبھی ان کو اس کا وہم و گمان بھی گزرا ہوگا۔ وہ تو اللہ کی بندگی اور غلامی کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ رویہ اختیار کیا ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں ایک ایک عمل کا جائزہ لیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارے عادات و اطوار، ہمارے طور طریقے، ہمارے رسم و رواج، ہماری خوشی اور غمی کے مواقع پہ کیے جانے والے اعمال، ہمارے اخلاق، ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا طرز زندگی، پوری وہ تہذیب جس میں ہم رنگے ہوئے ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا طریقہ ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کا ایک پہلو ایک طرف یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو چھوڑ کر آدمی اس قدر اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے، تو دوسری طرف جب ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت کے کس قدر قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، حکم مانے گا، اس دین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، خدا اور رسول کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے گا، اور جن قوموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کے مطابق عمل کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ یعنی ایک طرف تو وہ نامرادی ہے اور دوسری طرف یہ کامیابی فوز عظیم کی بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ اختیار بندوں کو دے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار کی انسانوں کو آزادی دی ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اس راستے کا جس پر چلتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں، یا اس راستے پر جس راستے پر چل کر ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ اور اللہ کا اس کا رسول ہم سے راضی اور خوش ہو سکتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ بڑے ہی اچھے رفیق ہیں۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے پر چلنے والوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور مخالفت کرنے والوں کو عذاب علیم کا معدہ سنایا ہے، سخت وعید سنائی ہے کہ اللہ ان کو کسی فتنے اور مصیبت کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ آج ہمارے معاشرے میں مختلف مواقع پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، چند چیزوں کی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے اگر عقائد، عبادات، معاملات، زندگی کے طور طریقے، رسومات، ان چیزوں کو دیکھیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نے انحراف اختیار نہیں کیا ہوا ہے؟ یہ بسنت منانا، یہ عرس اور یہ میلے اور اس طرح کی بعض بدعات اور خرافات جن کے اوپر مسلمان آج اپنی دولت بھی لٹا رہے ہیں اور اسراف کی حد تک غمی اور خوشی کے موقع پر فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے طریقے سے منحرف نہیں ہو گئے؟ جس بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہو تو پھر آپ خود بچائیے کہ اس سے بڑی بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور دوسری روایت ہے لیس منا من عمل بسنت غیرنا، جو ہمارے طور طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے کو اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ دیا، پیشاب پاخانے کے طور طریقوں سے لے کر ایک نظام حکومت چلانے تک ہم کیسے زندگی گزاریں، ہمارا طرز معاشرت کیا ہو، ہم گھروں کے اندر کیسے رہیں، اولاد والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، اور پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کس طرح کے ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہوں، ایک معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کریں، کس طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، کس طریقے سے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور پھر ان کا اخلاقی معیار کیا ہو، اور پھر جب کسی عہدے اور منصب پر ہوں تو کس طریقے سے اللہ اور رسول کا اتباع اور اطاعت کریں، عدل و انصاف کس طریقے سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے لیے رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا جس کو یہ رہنمائی پسند نہیں ہے اور وہ میرے بتائے ہوئے طور طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو فرمایا کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ دراصل انہی میں سے ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود،
مسلمان کو جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ فی الواقع ہمیں اپنا آپ دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم ایک بات پہ غور کریں کہ اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کہیں کوئی خیر القرون کا مسلمان، صحابہ کرام کا نہیں، اس کے بعد کے ادوار میں سے بھی خیر القرون کا کوئی مسلمان آ جائے تو ہماری جو معاشرتی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر کیا وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ رہن سہن، یہ طور طریقے، یہ زندگی کے ڈھنگ، یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ معاشرت، یہ اخلاق، یہ معاملات ان لوگوں کے ہیں جن کو مسلمان کہا جاتا ہے؟ کیا وہ اس کو تصور کر سکتا ہے؟ تو دراصل یہ آیات اور احادیث ہمیں جو جوڑنے کے لیے ہیں، ہمیں بیدار اور خبردار کرنے کے لیے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین حسین نمونہ ہے۔ اس نمونے کو اختیار کرو، ویسا بننے کی کوشش کرو، اپنی وضاحت اور اپنی پوری زندگی، اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنے معاملات، ساری زندگی کو اس سانچے میں ڈالو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس سے خوبصورت کوئی نمونہ ہو نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو اس نمونے کے علاوہ کوئی اور نمونہ پسند بھی نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرے گا، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا۔ مشابہت سے مراد کیا ہے؟ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے علاوہ کسی اور سے مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو مشابہت سے مراد کیا ہے؟ چال چلن میں، لباس میں، وضاحت میں، زندگی کے طور طریقوں میں، غمی خوشی کے رسومات میں، کھانے پینے اور رہن سہن کے آداب میں، مذہبی رسومات میں، معاشرتی روایات میں، اخلاقی اور سیاسی رویوں میں، ملکی قوانین اور صدوں اور تعدیب کے طور طریقوں اور نظام حکومت اور نظام سیاست میں، اور تجارتی اور تعلیمی پالیسیوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود اور قیود کو چھوڑ کر غیر مسلموں اور یہود و نصارہ اور ہندوؤں اور دوسرے جو ہے وہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے طور طریقے اختیار کریں تو یہ ان سے مشابہت ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم نے کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے انحراف اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ تم قدم بہ قدم یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر چلو گے اور ان کی پیروی کرو گے، اور آج یہی ہو رہا، اس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے فرما دی تھی، اور یہ پیشن گوئی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کرنے کے لیے ارشاد فرمائی تھی۔ اس لیے نہیں کہ ہم ویسا کریں، ان پہ اللہ کی لعنت ہوئی، ان پہ اللہ کا غضب ٹوٹا، اللہ ان سے ناراض ہوا، تو کیا ہم اللہ کی ناراضگی والے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اسلامی طرز زندگی کو اپنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنے لیے ماڈل بنائیں، اور دراصل وہی ہمارے لیے ماڈل ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب یہ مشابہت دراصل چند چیزوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور کلی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن نہ ان کے عقائد اسلام کے، نہ ان کی عبادات اسلام کی، نہ ان کے طور طریقے زندگی کے اسلام کے، معاشی معاشرتی پورا نظام وہ اسلام کا جو ہے ان کو پسند نہیں۔ تو ایسے دو لوگ تو دراصل کلی طور پر اسلام سے منحرف ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کی بعض چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بعض معاملات میں غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ پسند نہیں۔ اللہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ،
پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. کچھ چیزیں اسلام کی، کچھ یہود و نصارہ کی، کچھ ہندوؤں کی، کچھ سکھوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو نظام زندگی، جو طریقہ حیات، جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا، ہم اس دین کو اختیار کریں، اس کے طور طریقوں کو اپنائیں اور اس دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں. جامع ترمذی کی روایت ہے، مسند ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، جس نے اپنی مونچھوں کو نہ تراشا وہ ہم میں سے نہیں. توجہ سے سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنی مونچھوں کو نہ تراشا وہ ہم میں سے نہیں. دوسری روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے دوسری، خالف المشرکین اوفر اللحا واخف الشوارب. ایک دوسری روایت ہے جس میں وفر اللحا واخف الشوارب، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو تراشو یا پست کرو. اور پہلے جو حدیث گزر سکتی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھوں کو نہیں تراشتا، پست نہیں کرتا، چھوٹا نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہاں فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی تصویر کو دیکھنا چاہیے آنے کے سامنے کھڑا ہو کر. کیا مونچھوں کو طویل کرنا، بڑا کرنا، لمبا کرنا اور داڑھیاں چٹ کرنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہے؟ کیا حضور کے طریقے سے انحراف نہیں ہے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں؟ خواہشات نفس کی خاطر، بیگمات کو خوش کرنے کے لیے، یا یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے؟ ایک مسلمان کو تو مطلوب ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی، اور وہ کس چیز میں ہے؟ اتباع رسول میں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دنیا کے تمام انسانوں سے حسین چہرہ تھا، اور اس چہرے کے اوپر داڑھی تھی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. جب انسان کسی معاملے میں انحراف اختیار کرتا ہے تو پھر وہ پھسلتے پھسلتے اس سارے راستے اور طریقے کو ہی چھوڑ دیتا ہے، جیسا آج ہم میں سے بعض کا حال ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں تو خود مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کو کس طریقے سے چھوڑتے جا رہے ہیں. اور اگر داڑھی کا معاملہ آپ لیں تو میں بات کرتا ہوں تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اس داڑھی کے ساتھ اتنا بدترین مذاق مسلمان کر رہا ہے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استہزاء نہیں ہے؟ کسی نے یہاں سے ایک خط نکالا ہوا ہے اور تھوڑی کے پاس لایا ہوا ہے، کسی نے یہاں کوئی مطلب یہ 3 قسم کے کٹ لگائے ہوئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مذاق بنایا ہوا ہے. کیا یہ سنت کا استہزاء نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی توہین نہیں ہے؟ ہمیں درد دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا جو تعلق ہونا چاہیے اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے. اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، اپنی وضاحت کو دیکھنا چاہیے، ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اطوار اور معاملات اور زندگی کے معمولات اور وہ چیزیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا کہ ایسا کرو، ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیسے کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے تشریف لائے، دور پار سے باہر سے آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے گریبان کا یہ بٹن اوپر کا کھلا ہوا ہے. حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد نے اپنی زندگی میں کبھی یہ بٹن نہیں باندھا. فما رأیت معاویہ ولا ابنہ فی شتاء ولا صیف الا مطلقۃ ازرارہما. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح کے بعد دوسرے درجے پر.
کہ کبھی بھی حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے کو نہیں دیکھا گیا، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، کہ انہوں نے اپنا یہ بٹن باندھا ہو، ہمیشہ کھلا رکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ بٹن گریبان کا کھلا ہوا۔ سبحان اللہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ویسے بٹن لگانے یا ویسے بند کرنے یا کھولنے کا کوئی حکم دیا تھا؟ نہیں، لیکن دراصل محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو پسند کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور صحابہ کرام کی یہی شان تھی۔ اب آپ بتائیے کہ جو لوگ اس طرح اتباع رسول کرتے تھے، جب ان کے سامنے کوئی حکم رسول آتا ہوگا تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ تو اس حکم رسول کے سامنے مر مٹنے کے لیے تیار تھا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو سرخروئی عطا فرمائی، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوا، اور انبیاء اور رسولوں کے بعد دنیا میں سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سچی محبت اور حضور کا اتباع اور حضور کے طور طریقوں کو، حضور کے عادات و اطوار کو اپنانا تھا۔ میں ایک واقعہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ مجوسیوں کا ایک وفد آیا ہوا تھا ایرانیوں کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دسترخوان پہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، آپ نے اسے دسترخوان سے اٹھایا اور کھا لیا۔ کسی ساتھی نے کہا کہ یہ لوگ اسے بڑا معیوب سمجھتے ہیں، آج بھی ماڈرن لوگ آپ کا نوالا دسترخوان پہ گر جائے آپ اسے اٹھا کر کھا لیں تو آج کا ماڈرن مسلمان ظاہر ہے کہ اسے معیوب سمجھتا ہے۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں۔ آج ہم نے کس کو خوش کرنے کے لیے کتنی سنتیں ترک کر دی، بلکہ اس دین سے ہی منحرف ہو چکے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھیجا جب آپ ان کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہرے ہوئے تھے، اپنی مستقل قیامگاہ سے پہلے مدینہ تشریف لانے کے بعد۔ تو آپ نے کھانا کھانے کے بعد کچا پیاز اور لہسن سائیڈ میں چھوڑ دیا، نہیں کھایا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، جو چیز پسند نہ ہو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا اور مرتے دم تک کچا پیاز اور لہسن نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ حرام نہیں ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ دراصل انہوں نے اپنی پسند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے سانچے میں ڈال دیا تھا۔ ان کی پسند وہی تھی جو اللہ کے رسول کی پسند تھی، اور ان کو وہی چیز ناپسند تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ سبحان اللہ، یہی دراصل ایمان کا معیار ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے مکان کے قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ مکان ذرا اونچا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس وقت کی 2 منزلیں بنی ہوئی تھی، کچی منزلیں مٹی اور گارے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں عمارات تعمیر کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ ان صحابی کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس گھر کو پسند نہیں کیا، تو انہوں نے اس گھر کا اوپر والا حصہ گرا دیا۔ آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، مثلا صرف انہی باتوں کا ہم دیکھ لیں کہ جو آج ہم نے اس مجلس کے اندر بیٹھ کر سنی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہماری پسند کے اور ناپسند کے معیارات تو اپنے، ہم اپنی خواہشات کے اوپر چل رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے اوپر چلنے والے نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ۔ ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ اشارہ اگر کوئی ہو جاتا تھا اور کہیں اگر ان کو خدشہ ہوتا تھا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ناراض ہو جائیں گے، تو وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس فعل کا ارتکاب ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، مرد، مردوں کے لیے سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پہننا، تو اس کے انگلی میں انگوٹھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا
تو انہوں نے اس سونے کی انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. کسی نے کہا کہ آپ اس انگوٹھی کو لے جائیے، گھر کی خواتین کو دے دیجئے، اس کو بیچ کر اس کی رقم اپنے استعمال میں لائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے سے منع فرمایا ہے. ان کا ارشاد سنیے، فرماتے ہیں جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھیں اس کو میں اٹھا کر گھر لے جاؤں، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے سامنے حکم رسول آتا ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق اپنے آپ کو کیسے بنائیں گے؟ خدا کی رحمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں پر جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم غیروں سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں. اور جہاں تک مشابہت کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی غیروں کی مشابہت کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، یوم عاشوراء کو یہودی روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دراصل ہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اصل وارث، تو ہم بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے. لیکن پھر ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ یہودیوں سے مشابہت ہوتی ہے، اس لیے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ہم اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت ہو. یعنی عبادت میں بھی ان سے مشابہت جو ہے اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا. لیکن آج ہم عادات و اطوار میں، کھانے پینے میں، وضاقتہ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، تعلیم میں، سیاست میں، اخلاقیات میں ان کے سارے طور طریقوں کو اپنائے ہوئے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی سحری نہیں کھاتے، تم سحری کھاؤ تاکہ تمہاری اور ان کی سحری کے اندر جو ہے وہ فرق نظر آئے. سحری میں فرمایا کہ برکت ہوتی ہے. فرمایا غیروں کی مشابہت اختیار کرنے والا ہم میں سے نہیں. یہود و نصارہ کی مشابہت مت کرو. یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے کے ساتھ ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلی کے اشارے کے ساتھ ہے. اس کو شیخ البانی نے صحیح حدیث قرار دیا. یعنی بات پہ آپ غور کیجئے کہ اشارے سے سلام کرنا بالکل ایک معمولی سی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی پسند نہیں کیا. تو اگر ساری زندگی ان طور طریقوں کو جو ہے ان کے مطابق گزاری جائے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پسند کریں گے اور ہم سے راضی اور خوش ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تکحن او تکہن لہو. یہ بھی صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہانت کرنے والا اور جس کے لیے وہ کی گئی وہ ہم میں سے نہیں. کہانت سے مراد کیا ہے؟ کہانت کس چیز کو کہتے ہیں؟ غیب دانی کا دعویٰ کرنا. یعنی جو لوگ نجومی بنے پھرتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں، طوطے سے فال نکالتے ہیں، پامشت کہلاتے ہیں، اور استخارے کے نام پر دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور استخارے کا شرعی طریقہ چھوڑ کر غیر شرعی طریقے کہ میں فلاں آدمی کے لیے میں نے استخارہ کر لیا ہے، تمہارا کل ایسا ہوگا اور تمہارا یہ معاملہ ایسا ہوگا. اس طرح کالا علم اور دیگر جو دوسرے قیافہ شناس اور مختلف قسم کے غیبدانی کے دعوے دار ہیں، یہ سب کہانت کی مختلف طریقے اور راستے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہانت کرنے والا اور جس کے لیے کی گئی وہ ہم میں سے نہیں. اور دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو آدمی کسی غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا، جس میں جی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، پیر صاحب، سائیں صاحب ذرا اصاب کر کے مجھے بتاؤ کہ کس نے چوری کی ہے، کون لے گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی شخص سے غیب کی خبر پوچھنے کے لیے گیا 40 دن تک اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی روایت. اور دوسری روایت ہے من آتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول
فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کسی غیب دانی کے دعوے دار، کسی کان، کسی جوگی، کسی دیالے کے پاس غیب کی بات پوچھنے کے لیے گیا، کل کی خبر پوچھنے کے لیے گیا، قسمت کا حال یہ دریافت کرنے کے لیے گیا، فصدقہ بما یقول، اس نے جو بات کہی اس کو سچا جانا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ قرآن کا منکر ہے۔ غور کیجئے ان حدیث کے اوپر اور دیکھیے اپنے معاشرے کا حال۔ بڑے بڑے غیب دانی کے دعوے دار لمبے چوڑے اشتہار لگا کر اور بڑے بڑے بورڈ لگا کر باقاعدہ کاروبار کر رہے ہیں، اور لوگ ان سے قسمت کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، غیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے سوائے اس غیب کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے۔ تو بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے تو پھر سائیں صاحب اور دیالیاں دیالے اور پیر اور فلاں صاحب کے پاس، وہ ایک کو بتاتے ہیں کہ وہ فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، دوسری جاتی ہے تو اس کو بتاتے ہیں، ساس کو بتاتے ہیں کہ بہو نے جادو کیا، بہو کو بتاتے ہیں ساس نے جادو کیا ہوا، پھر ان کا روزگار کھل جاتا ہے اور ساری زندگی کے لیے وہ ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ایسے شخص کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچا سمجھے، وہ اس چیز کا انکار کرنے والا ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، یعنی قرآن کا انکار ہے، اور صرف اگر پوچھے گا، تصدیق نہ کرے اس بات کی، تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، جس نے بدشگونی کی یا جس کے لیے بدشگونی کی گئی وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ بدشگونی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مختلف چیزوں سے لوگ شگون لیتے ہیں۔ اچھا جی میں سفر کے لیے گھر سے نکلا تھا، راستے میں کالی بلی آ گئی، تو یہ بڑی منحوس چیز ہے، واپس ہو جاتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگا، اس میں خیر نہیں۔ اچھا جی فلاں کو چھینک آ گئی سفر کے آغاز میں، تو اس سے شگون لیتے ہیں۔ آج کوہ جو ہے نا وہ گھر کے بائیں طرف بول رہا تھا، اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ مختلف جانوروں کے بولنے سے جو ہے وہ بدشگونی لوگ لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدشگونی کی یا جس کے لیے بدشگونی کی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ نہیں ہے، وہ اسلام اور دین اور شریعت کے طریقے کے اوپر نہیں ہے۔ کتنی سخت بات ہے۔ اور دوسری حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے بدشگونی کا خیال پیدا نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کو توکل کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے دل میں اگر کبھی اس کا خیال آ جائے بدشگونی کا، انسان ہے کمزور ہے، تو اس پر اللہ پر جو توکل اور بھروسہ ہے وہ اس بدشگونی کو ختم کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان کامل ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ دراصل سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان کا اختیار اس کے پاس ہے، دینے اور روکنے والا وہ ہے، بیماری اور شفا وہ دیتا ہے، اولاد دینے والا اور نہ دینے والا وہ ہے، چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے تو بیٹے دے، چاہے تو کچھ بھی نہ دے، چاہے تو ملے جلے دے، بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، چاہے تو دولت کے انبار لگا دے، چاہے تو تم انسان کو فقیر بنا دے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس بات پہ انسان کا یقین ہو تو پھر انسان شگون نہیں لیتا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، تو شام کو اگر ان کی سیل کم ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار آج صبح صبح وہ فلاں آدمی آیا تھا نا، بڑا منحوس قسم کا انسان ہے، دیکھیں آج تو مطلب یہ ہے کہ بس کوئی دھندا ہی نہیں ہوا ہے، یہ بدشگونی ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی لینے والا
ہم میں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے طور طریقے نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ یہ نحوست دراصل جو ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی، نحوست انسان کے اپنے اعمال کے اندر ہوتی ہے۔ ہماری جو بدعمالیاں ان کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں، اسلامی سال کا جو دوسرا مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں سفر یا شادی بیاہ کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو منحوس سمجھتے، نعوذ باللہ، یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے مہینے میں اپنی زندگی کا سب سے مقدس سفر کیا، ہجرت کا سفر۔ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے طور طریقے کیا ہے؟ محرم کے مہینے میں سوگ منانا سرکاری سطح پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا یہ حضور کی سنت ہے؟ کیا صحابہ کرام ایسا کرتے تھے؟ یہ دین ہم نے کہاں سے لیا، کہاں سے اختیار کیا؟ یہ غیر مسلموں کے طور طریقے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، تاکہ ہم ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا، تاکہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اطاعت اختیار کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو اور دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔